زاویار کو جب یہ پتہ چلا کہ شبی اور خاور کی شادی کروانے میں اینی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو اب وہ پچھتا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اینی سے سوری بولے، لیکن وہ بول بھی نہیں پا رہا۔ اور دوسری طرف جو ہے اینی ہے وہ اس چیز کو لے کر بیٹھی ہے کہ زاویار نے جو اس کے ساتھ کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا، تو اب وہ چاہ رہی ہے کہ وہ جلد سے جلد شادی کر لے تاکہ وہ یہاں سے چلے جائے اور جو زاویار ہے اس کو بھولنے کی کوشش کرے، کیونکہ زاویار تو اب اس کے ساتھ ٹھیک کر ہی نہیں رہا، بار بار اس کی بےعزتی کرتا ہے، اس کی انسلٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اینی جو ہے اس کو اب یہ لگتا ہے کہ زاویار اس سے نفرت کرتا ہے، اب وہ پہلے والا زاویار نہیں ہے، اب وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ دوسری طرف زاویار جو ہے وہ عادل سے کہتا ہے کہ اینی کو سمجھاؤ کہ اس بندے سے شادی نہ کرے، وہ بندہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہاں پر عادل جو ہے اس کو کہتا ہے کہ تم نے بہت اس کے ساتھ اچھا کیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مان جائے گی، تم نے تو اس کے ساتھ اتنا برا کیا ہے جیسے کوئی دشمن بھی نہیں کرتا، یعنی کہ تم نے اینی کا بہت دل دکھایا ہے اور تم پہلے والی زاویار نہیں ہو۔ پہلے والا زاویار تو اس کے ساتھ بہت اچھے سے رہتا تھا، لیکن تم اس کے ساتھ بہت برا کرتے ہو، ہر بار اس کی انسلٹ کرتے ہو، اور اس کی تم نے ہر بار انسلٹ کی ہے، کسی بھی جگہ پہ ہو تم نہیں دیکھتے کہ وہاں پر کوئی اور لوگ بھی کھڑے ہیں، لیکن تم اس کی عزت نہیں کرتے۔ پہلے والے زاویار تم رہے ہی نہیں ہو، تو اب بیچاری وہ کیا کرے؟ کیا وہ تمہارے بار بار تم سے انسلٹ اپنی کروائے؟ اگر تم ٹھیک ہوتے تو اینی کبھی بھی اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی نہ ہوتی۔ اب وہ مجبور ہے اور مجبوری میں اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو میں کیسے اس کو منع کروں یا کیسے اس کو مناؤں کہ وہ اس لڑکے سے شادی نہ کرے؟ تو یہاں پہ زاویار جو ہے وہ عادل سے کہتا ہے چلو اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو اس سے یہ کہو کہ اس لڑکے کو ایک بار یہاں پر بلائے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو کم از کم ایک بار مجھے اپنا دوست مانتے ہوئے ایک بار اس سے ملوا تو سکتی ہے۔ تو عادل کہتا ہے یہ تو وہ نہیں کر سکتی، یہ تو اس کی آنٹی ہی کر سکتی ہے، تو یہ ساری باتیں تمہیں اس کی آنٹی کے ساتھ ہی کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ زاویار کہتا ہے کہ چلو میں اس کی آنٹی کے ساتھ ہی یہ بات کر لیتا ہوں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زاویار جو ہے اس کی آنٹی کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، اور اس کو جو ہے اس طریقے کے ساتھ اس کو ڈیل کرتا ہے کہ اس کی آنٹی جو ہے بڑے خوش ہو کے زاویار کے ساتھ بات کرتی ہے، کیونکہ وہ تو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہے زاویار کے ساتھ، اس لیے وہ زاویار کی بات کو بڑی اہمیت دیتی ہے۔ تو زاویار کہتا ہے کہ آنٹی میں جو ہے نا اینی کے ہسبینڈ کو ملنا چاہتا ہوں، ہونے والے ہسبینڈ کو ملنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ میری دوست ہے تو میں اس سے مل لوں، اس کے بعد اس کی شادی ہو جائے گی تو پھر میں نے بھی اپنی شادی کرنی ہے، تو کیوں نہ اب میں اس کے ہسبینڈ کو دیکھ لوں، تو کیونکہ ہم دوست ہیں تو اس لحاظ سے مجھے ضرور دیکھنا چاہیے، باقی جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ غلط نہیں ہوگا، وہ تو ٹھیک ہی ہوگا، لیکن میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ زاویار تھوڑا اس انداز سے بات کرے گا کہ اس کی آنٹی کو بالکل بھی شک نہیں ہوگا کہ یہ اس لڑکے کے ساتھ کس طرح کی بات کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اس کی آنٹی مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو بیٹا تم کہتے ہو تو میں ایک بار اس کو یہاں پر بلاتی ہوں، ادروائز اگر کوئی اور کہتا تو میں کبھی بھی اس کو نہ بلاتی، بہرحال تم تو میرے اچھے بیٹے ہو اس لیے میں تمہارے ساتھ اس کی ملاقات کروا دوں گی، تو میں اس سے کہوں گی کہ وہ ایک بار آئے اور یہاں پر آ کے ہم سب سے مل کر جائے۔ تو زاویار اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اینی کی آنٹی ہے وہ اس لڑکے کو کال کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ بیٹا ایک بار جو ہے نا تم یہاں پر آؤ، ہم لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہماری فیملی کو دیکھ لو، اپنی ہونے والی بیوی کو اچھی طریقے سے دیکھ لو، اور یہاں پر آؤ، ایک دو دن رکو پھر آپ چلے جانا۔ پہلے تو وہ مانتا نہیں ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میں جب وہاں پہ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ خراب ہو جائے، لیکن پھر وہ جو ہے اصرار کرنے پر مان جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ آتا ہے، جب آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اینی کو دیکھ کر تو وہ دیوانہ سا ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ اینی تو بہت معصوم سی لڑکی ہے اور اینی بہت کیوٹ سی ہے، تو وہ جب لڑکا اس کو دیکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، اور وہ دل میں کہتا ہے کہ یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے دوبارہ ایسی بیوی مل سکے گی، اور مطلب کہ وہ اینی کی آنٹی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آنٹی آپ نے تو میرا دل جیت لیا، آپ نے تو ایسی لڑکی میرے لیے ڈھونڈی ہے کہ میں جو ہے وہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا۔ اور وہ اینی سے بھی فلرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ ایسی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اینی اس سے زیادہ فری ہو کر فرینک ہو کے بات کرے، لیکن اینی کو تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے اینی اس کے ساتھ کوئی اتنی خاص بات نہیں کرتی، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ اور دوسری طرف زاویار جو ہے اس کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو زاویار بھی کہتا ہے کہ اب میں جو ہے اس لڑکے سے ضرور ملوں گا۔ تو پھر زاویار آتا ہے
اور آ کر اس لڑکے کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اس کو ہاتھ ملاتا ہے۔ جب اس سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس کے ہاتھ کو تھوڑا سا کھینچتا ہے، اور وہ لڑکا اس سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے یعنی کہ زاویہ، یہ لڑکا جو ہے مطلب کہ خوش نہیں ہے شاید اس شادی سے، ہماری شادی سے۔ تو وہ لڑکا جو ہے تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو زاویہ یہاں پہ کہتا ہے کہ مطلب اس سے حال وال پوچھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جناب آپ کیا کام کرتے ہو، اور مطلب کہ آپ کو کیا کام کرتے ہو، اور کس طریقے سے آپ کو چوٹ لگی، اور کیا ہوا آپ کے ساتھ، یعنی کہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو اور ڈیٹیل جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے آپ اتنی ڈیٹیلز کیوں جان رہے ہو؟ تو زاویہ یہاں پہ کہتا ہے کہ میں انہی کا دوست ہوں، اور میں نے ہی تمہیں سلیکٹ کرنا ہے اور ریجیکٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ وہ لڑکا جو ہے وہ کافی زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اور کیونکہ وہ پیسے والا لڑکا ہے تو بڑا گھمنڈی ٹائپ کا بھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے ریجیکٹ کرنے والے یا سلیکٹ کرنے والے؟ جنہوں نے مجھے سلیکٹ کرنا تھا انہوں نے تو سلیکٹ کر لیا ہے، اب مجھے تمہارے سلیکٹ کرنے یا ریجیکٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہاں پر زاویہ کو اس چیز کا بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی جو کچھ میں نے کرنا ہے وہی ہونا ہے، چاہے کوئی جو کچھ مرضی کہے، لیکن میرے کہے بغیر تمہاری شادی عینی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا جو میں پوچھوں گا تمہیں مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ تو میں نے ہی تمہیں یہاں پر بلایا ہے، اور میری ہی وجہ سے تم یہاں پر آئے ہو، کیونکہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ تو وہ لڑکا تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ لڑکا آخر چاہتا کیا ہے۔ اس کو تھوڑا سا شک ہو جاتا ہے کہ یہ شاید عینی کو چاہنے والا ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے۔ تو وہ لڑکا تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اور سوالوں کی بوچھاڑ بھی اس پر ہونے والی ہے، کیونکہ عینی کا جو خالو ہے وہ جو ہے یعنی کہ انکل جو ہے وہ بھی اب اس کے ساتھ سخت سوال کرتا ہے کہ بھائی تم کیا کام کرتے ہو، اور یہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے، یعنی کہ تمہاری ٹانگ کو کیا ہوا اور یہ کیسے ٹوٹی؟ اور وہ کہتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے دوران ہی میری یہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اور پھر اس میں جو ہے راڈ وغیرہ ڈالے گئے، تو کافی ٹائم لگا اس کو تھوڑا سیٹ ہونے میں۔ تو یہیں پہ عینی کا جو خالو ہے یعنی کہ انکل جو ہے وہ ایک اور سوال کرتا ہے، جس سے اس لڑکے کا ایک رنگ آتا ہے اور ایک جاتا ہے، یعنی کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور سوال وہ یہ تھا کہ وہ عینی کا جو خالو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری جو وائف تھی اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی، یعنی کہ جو تمہاری پہلی وائف تھی وہ کیسے ڈیتھ اس کی ہوئی؟ تو وہ لڑکا جب یہ سوال سنتا ہے تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہو نہ ہو کچھ ایسا اس کے ساتھ ہوا تھا جس میں مطلب کہ اس لڑکی کی جو اس کی پہلی بیوی تھی اس کی جان جب گئی تھی تو اس میں اس لڑکے کا اپنا ہی قصور تھا، اس نے ہی کچھ ایسا اس کے ساتھ کیا تھا، اور اس بات کو وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اس سوال پر وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اور بار بار اصرار کرنے پر وہ جو ہے بات کو گول کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار جب ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تبھی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور میری ٹانگ بھی تبھی ٹوٹی تھی۔ لیکن یہاں پر زاویہ جو ہے وہ مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور زاویہ نے تو اس کو ریجیکٹ ہی کر دیا ہے، اور آنے والی ایپیسوڈ جو ہے بہت زبردست ہونے والی ہے۔